ہم پر اللہ کے محبوب کا یہ احسان ہوا کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، احد صمد، کسی کا محتاج نہیں۔ کیوں؟ اس کی کوئی ابا بیٹا کوئی نہیں، لم یلد کوئی اس کا بیٹا نہیں، ولم یولد کوئی اس کا باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ خوبصورت صفاتی ناموں کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الحفیظ المقیت، المجیب الواسع، الباعث الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، الغنی المغنی، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، جل جلالہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا میرا اللہ۔ اللہ جس کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرا بندہ مجھے ڈھونڈ، تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ لے لیا۔ وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور میں کتنا دور ہوں، لا تراہ العیون، آنکھوں سے دیکھو تو میں نظر نہیں آتا۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، فی 3 لاکھ کلومیٹر۔ خیال کی رفتار ہے کروڑوں لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے لا تخالطہ الظنون، تمہارا خیال بھی تمہارے رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایڈی دور ہو گیا، ساڑی کہیں سننی ہے تو کیا کمال ہے۔ یہ لوگ میرے قریب بیٹھے، آپ لوگ میرے دور بیٹھے، ٹھیک ہے، یہ دور نہیں ہو سکتا، آپ قریب نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ دور کتنا ہے کہ خیال بھی نہیں پہنچتا، اور اللہ قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شارت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ تو زور سے کہے یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک۔ تم آہستہ سے کہو یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک۔ تم اور آہستہ کہو کہ صرف تم سنو، وہ اس کو بھی سنتا ہے۔ تم زبان بند کر لو، ہونٹ بند کر لو، تمہارے کان بھی نہ سنیں، تمہارا دل بولے اللہ کی قسم میں نے نہیں سنا۔ آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ میرا رب کہتا ہے میں نے یہ بھی سن لیا ہے، جو تو دل میں کہتا ہے نا، کبھی اچھا سوچتا کبھی برا، کہ میں دیکھتا بھی ہوں میں سنتا بھی ہوں۔ میں نے کچھ کہا ہے، میرے کانوں نے نہیں سنا، لیکن عرش پر اللہ نے کہا ہے طارق جمیل میں نے سن لیا ہے۔ جس کا ایسا رب ہو بھلا انہیں غم کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس خزانوں کی حد نہ ہو، طاقت کی حد نہ ہو، ملک کی حد نہ ہو، قوت کی حد نہ ہو، رزق کی حد نہ ہو، عزت کے خزانے ہوں، زندگی کے خزانے ہوں، بادشاہی کے خزانے ہوں، صحت کے خزانے ہوں، حفاظت کے خزانے ہوں، عافیت کے خزانے ہوں، محبت کے خزانے ہوں، اور دولت کے خزانے ہوں، اور مدد کے خزانے ہوں۔ مدد کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا۔ وہ جو ڈی آئی جی اپنا بندہ ہے، فون کرو، فون کیتا ڈی آئی جی صاحب میٹنگ کے چین کی گل نہیں سن سکتے۔ اچھا ہن کی کریے؟ اللہ کہتا مجھے پکار میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے پکار تو صحیح، ادعونی، تو کدی میں نے بلایا تھا کر، استجب لکم، میں لبیک نہ آکھا تھا مڑ میں کیا رب
یہ تعارف ہمیں ہمارے نبی نے کروایا کہ اللہ ایک ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، لہذا شاہ رب سے قریب ہے۔ صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا۔ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، چاہے نبی، چاہے ولی، چاہے امام، اور قبر کے پیٹ میں چلے گئے، موت کا پیالہ پی لیا، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس کو نہ کسی نے پیدا کیا، جس کو نہ کسی نے موت دی، جس کو نہ کسی روٹی کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ نیند کا محتاج، نہ اونگ کا محتاج۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، ابھی تم سارے بول رہے تھے، کسی کو سنائی دے رہا تھا، خالی شور تھا، اور میرا اللہ کہتا ہے اول آخر، انسان، جنات، زندہ، مردہ، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، جن، انسان، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سارے اللہ کو پکارو ایک دم۔ دنیا میں 6000 زبانیں آج بولی جا رہی ہیں، ہزاروں پہلے تھی، ہزاروں آگے آئیں گی، سارے اپنی زبانوں میں کٹھے بولو، کٹھے۔ اب میں اور امتیاز بولنا شروع کر دیں تو کہ مولانا صاحب ہے کہ بولو یا دوئے تو چپ کراؤ، سمجھتا نہیں پتہ لگ رہا ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے تم سارے اکٹھے بولو تو میں تم سب کی اکٹھے سنوں گا۔ لا یشغلہ سمع عن سمع۔ امتیاز کیا بولا، احترام کیا بولا، طارق جمیل کیا بولا کہ میں سب کی سنتا ہوں۔ ولا یلہیہ قول عن قول، اور اس کی سنتے ہوئے اس سے غافل نہیں، جنوں کی سنتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، جوانوں کی سنتے ہوئے بوڑھوں سے غافل نہیں، مچھر کی سنتے ہوئے مکھی سے غافل نہیں۔ مچھر بھی تو اللہ کو پکارتا ہے، مکھی بھی اللہ کو ہی پکارتی ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر میں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کبھی انسانوں کو پکارتے ہیں، کبھی ولیوں کو پکارتے ہیں، کبھی اماموں کو پکارتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے۔ قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ یہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ آیت الکرسی سارے آسمانی کلاموں کی سردار ہے۔ اور دیکھو مزے کی بات ہے، بادشاہ خود نہیں دوستی لگاتے، ان سے دوستی لگانی پڑتی ہے، ایمان بیچ کے، ضمیر بیچ کے، غیرت بیچ کے، عزت بیچ کے، پیسہ دے کے، ہر شے دے کے، پھر بھی وہ منافقانہ دوستی رکھتے ہیں۔ بادشاہوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، یہ یقین رکھنا۔ سیاستدانوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، دوستی صرف اللہ کی ہے، دو وفا صرف اللہ کی ہے۔ جو عجیب بات ہے، ایک ٹیڑی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، ساری زندگی گناہوں سے بھر گئے، اور ایسے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اور اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، دوستی لگ گئی، ولا قبائی۔ اچھا ساڑیاں تو ہمارا ہی تھوڑیاں، میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر، تمہیں اتنی زندگی دیتا ہوں، سرگودے میں رہنے والا، رہنے والی، چلو میرے ضلع کا نام لے لو، ملتان میں رہنے والا، رہنے والی، اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، تو پوری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر، پکا منافق، پکا دوزخی۔ اور میرا رب کہتا ہے میں تو ڈگدا پیا تو توبہ کر۔ کہ زمین سے آسمان تک گناہ کرنے والا آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دے۔ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ وہ خود کیا ذات ہیں جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا۔ یہ مہینہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ ابھی ہفتے والے دن
12 ربیع الاول گزری ہے، پر جو ربیع الاول کے جلوسوں نے میرے نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا ہے، ان سے اللہ پوچھے گا جنہوں نے یہ کام شروع کروائے۔ خسرے ناچ رہے ہیں، نوجوان ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جشن میلاد النبی، اس کا نام ہے جشن میلاد النبی۔ گانے چل رہے ہیں، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، اس کا نام ہے میلاد النبی، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ میں ساری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، میں نے کئی ملکوں میں میلاد دیکھا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، اور یہ تو کم وقت مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں مل کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی سے حیا کرو، کیک کاٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، اور یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ یا اپنی عوام کو سمجھا دو۔ ربیع الاول میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ میں نے سوڈان میں دیکھا، میں نے یمن میں دیکھا، میں نے کئی ملکوں میں دیکھا، کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، سب مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور سب مسجدوں میں اللہ کے نبی کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان میں منایا جا رہا ہے یہ تو ہلاکت ہے۔ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ اتنا بڑا نبی، ابھی آپ آئے بھی نہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں سے فرمایا اگر تمہارے دور میں میرا آخری نبی آ گیا تو اس پر تم میں ایمان لانا فرض ہوگا، اس کی مدد کرنا فرض ہوگا۔ اور پھر کہا، کیا کہا؟ کیا تم مان گئے ہو؟ اس کی مدد کرو گے، اس پہ ایمان لاؤ گے؟ ہاں جی، نبیوں نے کہا، 1.25 لاکھ نبی ہاں جی کریں گے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، میرا پکا وعدہ، اسر بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ، آخری نبی کی نبوت کو ماننے کا بوجھ سر پہ اٹھاؤ گے۔ سارے نبیوں سے کہا، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا اگر ہمارے دور میں آپ کے آخری نبی آئیں گے، ایمان بھی لائیں گے، ان کو سر پر بھی بٹھائیں گے۔ ہم نے سر سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا۔ نبیوں نے کہا، اللہ نے کہا پکا وعدہ کرو۔ اسر وزن کو کہتے ہیں، اسر بوجھ کو کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا میں اپنے نبی کی نبوت کے پر ایمان لانے کا بوجھ، عام انسان تو عام ہیں، نبیوں پر، رسولوں پر، نوح پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، یحییٰ پر، زکریا پر، یونس پر، داؤد پر، سلیمان پر، لوط پر، صالح پر، ہود پر، شعیب پر، سب پر، موسیٰ پر، یوشع پر، یعقوب پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یوسف، ابراہیم، سارے نبیوں پر میں بوجھ ڈالوں گا، میرے نبی کو مانو۔ اتنا بڑا نبی آیا ہے۔ جب حمل ٹھہرا، پہلے مچھلیوں کی ایک عادت بتاؤں، ایک دریا کی مچھلی کبھی دوسرے دریا میں نہیں جاتی، ایک سمندر کی مچھلی کبھی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی، دو پانی آپس میں نہیں ملتے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ساؤتھ افریقہ، کیپ ٹاؤن میں کنارے پر پہنچا، ادھر سے بحر ہند آتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے بحر اوقیانوس آتا ہے، وہ آپس میں ایسے ٹکراتے ہیں اور یوں پھٹ جاتے ہیں، یوں ٹکراتے ہیں، یوں پھٹ جاتے ہیں، سینکڑوں میل لمبی لکیر بنتی ہے، وہ نہیں ملتے۔ بحر اوقیانوس کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر ہند کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے، بحر ہند کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر اوقیانوس کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے۔ ان میں ایسا کمپیوٹر سسٹم ہے، ایک دفعہ یہ حد ٹوٹی، ایک دفعہ جب ہمارے نبی کا حمل ٹھہرا تو ساتوں سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو جا کے مبارک دی کہ آخری نبی کا آمد شروع ہو گئی۔ دریاؤں کی مچھلیوں نے
دوسرے دریا کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی. ابھی تو آپ کا حمل ٹھہرا ہے اور ساتوں سمندروں پہ ایسا اثر پڑا ہے کہ مچھلیوں کو باؤنڈری بھول گئی. اے نانو مبارک دے رہی، یہ ان کو مبارک، یہ بحر الکاہل والی، یہ بحر اوقیانوس والی، یہ بحر ہند والی، یہ بحیرہ عرب والی، یہ سارے سمندروں کی مچھلیاں، ایک دریا والی دوسرے دریا والی، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. نبی آخر الزمان کا وجود بن گیا، نبی آخر الزمان کا وجود بن گیا. اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کا واقعہ جس دن ہوا، چونکہ عربی کیلنڈر نہیں تھا تو اصحاب فیل کے 6 مہینے کے بعد جب ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا، 22 اپریل 571 عیسوی، مجھے اپنی تاریخ یاد ہے، دن نہ میری ماں دسیا نہ میں نے پتہ ہے، ٹھیک، لیکن مجھے اپنے نبی کا سارا پتہ ہے. 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، پیر کی صبح صادق. اب اس میں نے ایک پخ لگایا، اضافہ کیا. اس وقت تو ٹائم نہیں تھا لیکن اب تو ٹائم ہے. میں نے مکے میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں نے اپنے بیان میں جوڑ دیا کہ 22 اپریل 571 عیسوی، پیر کی صبح کے 4:20 ادھر مشرق سے سورج رات کے اندھیرے دور کرنے کو نکل رہا تھا اور ادھر آمنہ کے پیڑ سے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج نکل رہا تھا. ایک سورج دلوں کو روشن کرنے آیا ہے. یہ سورج تو ڈوب جاتا ہے، میرے نبی کا سورج دنیا سے جانے کے بعد بھی غروب نہیں ہے، طلوع ہے، طلوع ہے، طلوع ہے. دیکھو اللہ نے چاند اور سورج کی صفتوں کو اپنے نبی کے ساتھ کیسے ملا. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر منیرا، قمرا منیرا. سورج میں آگ ہوتی ہے تو ضیاء، اور چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے منیرا، روشن. پھر اللہ نے چاند کو کہا منیرا اور سورج کو کہا سراجا وہاجا. سراج چراغ بھڑکنے والا، ان میں سے جو مانا تھا وہاج گرم آگ لگانے والا وہ نکال دیا، اور چاند سے داغ کا معنی نکال دیا. اور اپنے نبی کو کیا کہا، آئے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج سورج، منیرا چاند کی ٹھنڈک کو لیا، سورج کی روشنی کو لیا اور محمد مصطفیٰ بنا دیا. سراجا منیرا، سراجا منیرا. فرمایا میرا ایک نام نہیں ہے، میرے 10 نام ہیں. مائیں اپنے بیٹے کو نام دے دیتی ہیں، آفتاب مثلا، تو وہ صرف آفتاب نہیں کہتی، جب کہتی ہے میرا چاند، میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا. لڑکی ہو تو میری برفی، میری جلیبی، میری کھنڈ کھیر، ٹھیک، کیونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو ایک نام سے ادا نہیں ہوتی. آفتاب 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 ادا نہیں ہوتی، تو پھر وہ نام بدلتی ہے. امتیاز 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 نہیں کرتی، نام بدلتی ہے. میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا تارا. میرے نبی نے کہا میرے رب نے بھی مجھ سے لاٹ گیا ہے، میرا ایک نام نہیں رکھا، میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. 10 نام میرے رب نے رکھے ہیں. قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر. قرآن میں جاؤ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. قرآن میں جاؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز حریص رؤوف رحیم. اللہ کے 2 نام رؤوف الرحیم کسی انسان کو نہیں دیے، کسی نبی کو نہیں دیے، ایک اکیلے اپنے حبیب کو. کہا میرے حبیب اوپر میں رؤوف الرحیم ہوں پوری کائنات کے لیے، اور نیچے آپ ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم ہیں. ہم تھوڑی سی حیا کر لیں تو ہماری بخشش ہو جائے. اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے نبی رؤوف الرحیم ہے. 2 رؤوف الرحیم کے درمیان ہوں تو کوئی دوزخ میں جائے گا.
پر وہ کوئی شمر تا نہ بن جائے، یزید تا نہ بنے نا، ابن زیاد تا نہ بنے۔ آخر اللہ نے انصاف بھی تو کرنا ہے، ترازو بھی تو تولنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ آپ پہ بچ کے سی، ایسا جٹاں دن اللہ آپ پہ بچ کے سی، اور پانی نہ لا آپ پہ فصل ہو جائے۔ میاں صاحب تسی مولوی صاحب ہو، تانوں کیا پتا پانی نہ لا دیے تو مڑ بوٹا کیویں جمے، پھل کیویں لگے، تے اللہ کولو جنت کیویں لینی، وہ اللہ آپ پہ بچ کے سی۔ ایک تواڈے پاسے کنوں ہوندا، کنوں دا ایک دانہ لاون واسطے کیڈے چکر ہیں، جنت لین واسطے اللہ آپ پہ بچ کے سی۔ حسین علیہ السلام نے سر ایسے کٹا دیا، کربلا میں آل رسول ایسے ہی ذبح ہو گئے، 17 آل رسول ذبح ہوئے جن کے خون کا ایک قطرہ اس زمانے کے نہیں آج تک کے زمانے کے انسانوں کے خون سے زیادہ پاک اور قیمتی ہے۔ 17 ذبح ہوئے، ذبح۔ 2 سال کا بچہ عبداللہ بن حسین، اس 2 سال کے بچے پر تو دشمن بے رحم کھاتا ہے۔ 2 سال کے بچے جانور پر بھی انسان رحم کھاتا ہے۔ میرے نبی کا نواسا، میرے نبی کا حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے حسن حسین، میرے نبی کے جنت کے پھول حسن حسین، میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے نبی کے دل کا ٹکڑا حسن اور حسین، سینے کی محبت سے بھرا ہوا حسن اور حسین، وہ ان کا 2 سال کا بیٹا، سارے شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے، زخموں سے چور تھے، موت کا انتظار تھا، کہنے لگے عبداللہ تا ملا دیو، عبداللہ تا ملا دیو۔ 2 سال کا بیٹا، انہوں نے خیال کیا 2 سال کے بچے کو یہ کوفی کیا کہیں گے، اس کو لیا، یہاں بٹھا کر اس کو دیکھ رہے ہیں، الوداعی سلام کر رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں۔ ادھر سے ایک شخص ہرملا، اس نے تیر جوڑ کے مارا، عبداللہ کے گلے کے پاس ہو گئے اور گردن ایسے ہو گئی، چیخ بھی نہ نکلی۔ یہاں میرے حسین کا صبر چھلکا اور ان کا خون اپنی ایسے بک میں لے لیا، بھر لیا، اور اس کو یوں آسمان کی طرف اچھالا۔ اللہ تو اگر راضی ہے نا میں بھی راضی، تو راضی ہے نا میں بھی راضی، لیکن ان سے بدلہ تو نے لینا ہے۔ اللہ نے ایک ایک کو کتے کی موت مارا۔ اللہ نے انصاف بھی کرنا ہے، انصاف بھی کرنا ہے، تو اللہ آپ پہ بخش کے سے، ہاں جس کو چاہے بخش دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن حسین شمر کا فیصلہ تو ہوگا نا۔ حسین یزید برابر تو نہیں ہو سکتے، ابن زیاد اور عباس برابر تو نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسا ظلم کرتے ہو، نہ نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو، نہ سچ بولتے ہو، نہ دیانتداری کرتے ہو، جھوٹ پر تجارت، کھوٹ پر تجارت، دھوکے بازی پر تجارت، سود پر تجارت، رشوت پر کمائی، حرام پر کمائی، جوئے پر تجارت، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، قتل و غارت کی دشمنیاں، یہ سارے کام کر کے کہتے ہو اللہ آپ پہ بخش کے سی۔ حسین تو بخشا ہوا نہیں تھا، حسین تو جنت کا سردار تھا، حسن تو جنت کے سردار تھے، اور ان کو سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے تھے دونوں بھائی، اور میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت عورتوں کی سردار ہے، اور علی کا درجہ ان تینوں سے بڑا ہے۔ پھر علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچا اور سینے سے لگایا، کہا علی خوش ہو جا، دنیا میں تجھے دکھ آئیں گے، فکر نہ کرنا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو بھائیو، او میرے بھائیو، اللہ کی قسم، محمد مصطفیٰ جیسا رؤوف الرحیم زمین پر ہو، اللہ جیسا رؤوف الرحیم آسمان پر ہو، کوئی بھورا ہو سی جڑا دوزخ جس، کوئی نصیب دا مارا ہوا ہو سی جڑا دوزخ جس۔ میرے حبیب کی آمد ہے، آج 12 ربیع الاول پیر کی صبح ہے، 4:20 ہو رہے ہیں۔ اے میرا درمیان اضافہ ہے، بڑی کتابیں تو نہیں لکھے، اس کا ٹائم آئی نہ گھڑی آئی، اور ہمارا ہندی مہینہ بکرمی کیلنڈر یکم جیٹھ 628 بکرمی، یکم جیٹھ، میں نے صرف اپنے انگریزی مہینے کا پتہ ہے، لیکن میں اپنے نبی جو یتیم پیدا ہو رہے، جو فقیر پیدا ہو رہے، باپ مر چکے ہیں اور ماں بیوہ ہے اور تاریخ بیدار ہے، یکم جیٹھ 628 بکرمی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20 جب آپ پیدا ہوئے،
آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کا رکا ہوا گند ماں کا باہر نکلتا ہے، اور بچہ اس گندگی میں سارا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو سے ٹانگوں سے اٹھا کر نرسیں دھوتی ہیں، نہلاتی ہیں، پھر اس کی جو آنت ناف ہوتی ہے ماں کی آنت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر جب تھوڑا سا وہ 8 10 12 دن 15 دن کو ہوتا ہے اس کا ختنہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ جب آپ کا سر مبارک باہر نکلا تو کمرے میں نور پھیل گیا، کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اور ماں کے پیٹ سے گندگی کا ایک قطرہ نہیں، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا۔ چھوٹے قطرے کو ڈاٹ کہتے ہیں، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا۔ آپ جیسے جیسے باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا اور خوشبو پھیل رہی تھی، اور دائی کا نام تھا شفا بنت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ۔ یہ بعد میں دونوں ماں بیٹا مسلمان ہوئے۔ اس نے جب بچہ دیکھا یہ دھوتا دھوایا کیوں آ رہا ہے، خوشبو کیوں آ رہی ہے، یہ چانن کیوں ہو رہا ہے، یہ چند کیوں نکل آیا ہے؟ جب ناف پہ نظر پڑی کہ ناف کی میں کٹی ہوئی ہے، جب ختنے پر نظر پڑی تو یہ ختنہ کس نے کر دیا؟ ماں کے پیٹ سے سارا نظام ہوا، اور جب دائی نے اٹھایا تو پورے کمرے میں جیسے کسی نے گلاب کی بارش کر دی ہو، معصوم چہرہ، چمکتا چہرہ اور ہلکی مسکراہٹ۔ تو وہ کہتی ہیں آمنہ اے تیرا بچہ کیوں ہے؟ یہ تو ختنہ ہی ہویا پہ ہے، یہ ناف بھی کٹی ہوئی ہے، یہ ناتا دھوتا ہے، اس طرح کی وجہ بچہ ہے۔ اس بچے کو یوں ماں کی کے پہلو میں لٹایا۔ اب یہ بچہ کتنی دیر کا ہے؟ 15-20 منٹ ڈالو، آدھا گھنٹہ ڈالو۔ یہ بچہ ایسے پڑا ہوا ہے، اس نے ایسے کروٹ بدلی، میں نے دیکھا جیسا اے یوں سجدہ کیا، پٹھے نہیں ہوئے، پٹھے نہیں ہوئے، گوڈے چاہے، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اور گھٹنوں پہ فل سجدہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، ہر ایک کے دکھ کے کام آنے والا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم درا جا، فدائے روضہ خیر البشر کن، و احسن منک لم تر قط عینی، و اجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت وہ خوش قسمت شاعر ہے، شاعری آج بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی، نعتیں لکھی جائیں گی، پہلے بھی لکھی گئیں، آج بھی لکھی جا رہی، بعد میں لکھی جائیں گے۔ پر بڑے درد سے رو کے کہتا ہوں، گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھ رہے، عورتوں کا پورا جم گھٹا گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھ رہا ہو، خدا دا نائی نے ٹل جاؤ، اے نبی دی گستاخی ہے، اے نبی دی میلاد نہیں ہے، اے نبی دی شان گستاخی ہے، اے نبی دی میلاد نہیں ہے۔ حسان وہ شاعر ہے جو آپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین کسی ماں نے نہیں جانا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسن چہرے کی خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ تو کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسن میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور جمال خاندانی خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ تو وہاں کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ جمال کا تعلق خاندان سے ہے، آپ جیسا عالی خاندان ایسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا، آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آگے سنو، خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ آخری مصرع میں ایک ترازو کے پلڑے میں رکھوں اور 1445 سال کی نعتیں، عربی، اردو، ہندی، فارسی، انگریزی، ساری زبانوں کی نعتیں ایک پلڑے میں رکھوں تو حسان کا ایک مصرع اس سب پر بھاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، اور آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو، کہ آپ کا رب آپ سے پوچھ رہا ہے میرے حبیب
آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں؟ کما زاغ البصر وما طغى. آپ کا چہرہ کیسے بناؤں؟ والضحى. آپ کی زلفیں کیسی بناؤں؟ واللیل اذا سجا. آپ کا سینہ کیسے بناؤں؟ الم نشرح صدرک. آپ کی کمر کیسی بناؤں؟ الذی انقض ظہرک. آپ کا ہاتھ کیسے بناؤں؟ لا تبسط یدک مغلولۃ. آپ کی گردن کیسی بناؤں؟ الی عنقک. آپ کی زبان کیسی بناؤں؟ لا تحرک بہ لسانک. آپ کا بول کیسا بناؤں؟ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. آپ کی چال کیسی بناؤں؟ یمشی فی الاسواق. آپ کی پرواز کیسی بناؤں؟ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو. یہ کسی کو دولت نہیں ملی. ادھر آپ پیدا ہوئے. دنیا میں 4 طاقتیں ہیں: پانی، ہوا، آگ، مٹی. اللہ نے چاروں کو میرے نبی کی پیدائش پر سجدہ کروا دیا. آج پانی کیوں باغی ہے؟ کہ ہم رسول اللہ کے باغی ہیں. آج ہوائیں کیوں باغی ہیں؟ کہ ہم رسول اللہ کے باغی ہیں. ادھر آپ پیدا ہوئے اور ادھر ایران کے بادشاہ کے عبادت خانے میں ساسانی خاندان 1000 سال سے حکومت کر رہا تھا. ان کے عبادت خانے میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی. ککر دی آگ نہیں، ٹالی دی آگ نہیں، عود کی لکڑی جلاتے تھے. عود، لوبان اور اگر اور بلسان خوشبو پھیلتی تھی. ایک دم ہوا کو حکم ہوا، اس نے ایک جھونکا، ہوا تابے. کون آ گیا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. ہوا غلام ہوئی، چل آگے. آگ نے اطاعت کی، بھک بجھ گئی. آگ تابے، ہوا تابے. ابھی صرف پیدا ہوئے ہیں. ہوا کو تابے، آگ کو تابے. وہ جو تھا اس کا عبادت خانے کا جو تھا ان کا، اس کو منہ بے زان کہتے تھے. منہ بے زان پتہ نہیں تھا مطلب کی ہے. سمجھو کہ ادا جڑا عبادت کرنا ہے وہ ایک ہی بنی. اب کہ مجھ گئی. ہاں، ایک ہستی آئی ہے، ایک یتیم آیا ہے. اور نوشیروان کے محل کے 14 برج اٹان دے بنے ہوئے نہیں. ساڑھے بھی بنے ہوتے نا ڈاٹا اٹان دیا نہیں، پوری چٹان کا برج، پوری چٹان سفید پتھر کی. پورا محل برجوں سے بھرا ہوا تھا. 14 برج زمین پر ٹوٹ کے گرے. مٹی تابے، پانی تابے. بحیرہ ساوا ایرانیوں کا مقدس پانی تھا، عراق میں تھا. یہ جو تہران سے 120 میل دور تھا. ساوا، بحیرہ تو ساوا ایک دم خشک ہو گیا، ایک دم خشک ہو گیا. اور وادی سماوا عراق میں ایک بنجر زمین تھی، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی. اور پوری دنیا میں جتنے بت تھے سارے زمین پہ جا گرے. بتوں سے آوازیں آئیں، ہمارا زمانہ چلا گیا اور آخری نبی کا زمانہ آ گیا. بھائی جان، ہمارا زمانہ گیا، آخری نبی آ گیا. جب سے شیطان نکلا تھا شیطانوں پہ دھاک بیٹھی. ابلیس دھاڑا مار کے رومن لگ گیا. اوے داڑیو اوے آلیو، یہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں. وہ شیطان مڑے آکھن لگے، استاد جی خیر ہے، وہ تسی تا اج تک نہیں روئے ہو، اج کیوں روئے ہو؟ وہ جو مینوں مارن والا آ گیا ہے، وہ مینوں مارن والا آ گیا ہے، وہ مینوں مارن والا آ گیا ہے. ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں اور کل کائنات کو مسخر کیا جا رہا ہے. ہوا تابے، زمین تابے، پانی تابے، مٹی تابے، آگ تابے. ابھی تو وہ آدھے گھنٹے کا بچہ ہے. جب ان کی مان کے چلے تو اللہ نے چاروں عناصر صحابہ کے تابع کر دی. مدینے کے پہاڑ سے آگ نکلی، آتشاں پہاڑ، عمر کا زمانہ. آگ تیزی سے مدینے کی طرف آئی. آپ نے کہا تمیم داری کدھر ہے؟ ان کو بلایا گیا. تمیم اس آگ کو بجھاؤ. کہ من انا و ما انا، یہ طوفانی آگ اور یہ آتش شام میں کیسے بجھاؤں؟ کہ ما هو الا انت، تو بجھائے گا، چل. تو آگے گئے اور آگ کے سامنے ایسے کیا. آگ پیچھے ہٹ گئی. اگ پیچھے ہٹ گئی. اے پانی نہیں پیچھے ہٹتا پیا. شکر کرو کسی دریا دے کدی تے نہیں بیٹھے ہو. ساڑھے پاس سے آ کے ویکھو.
ہزاروں دیہات غرق ہو گئے، نشان مٹ گئے، لاکھوں ایکڑ زمین کی فصلیں برباد ہو گئیں، ہزاروں شہید ہو گئے، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی۔ پھر انہوں نے آگ کو ایسے کیا اور پیچھے ہٹ گئی، پھر ایسے کیا وہ اور پیچھے ہٹ گئی، پھر ایسے کیا اور پہاڑ کے اندر داخل کر کے آ گئے۔ علا بن حضرمی، بحرین کے کنارے پر سمندر ہے، کشتیاں کوئی نہیں۔ جب غلام تھے تو سردار تھے، جب باغی بنے تو ذلیل ہو گئے، اپنی جوتیاں مار رہے ہیں، اپنی ذلیل کر رہے ہیں۔ تو علا بن حضرمی امیر گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، ایڈی لمبی دعا نہیں مانگی، یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علیو یا عظیم، 4 نام۔ سمندر پار کرنا ہے، رستہ دے، کہنے لگے بسم اللہ پڑھو، کود جاؤ، سم اللہ وقت ہم، چھلانگیں لگاؤ، بسم اللہ پڑھو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فسمینا وقت ہمنا، ہم اپنے اونٹوں پر تھے، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے اونٹ ڈالے، اللہ نے سمندر کا پانی زمین میں غائب کر دیا۔ فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، پانی نے ہمارے اونٹ کے پیر بھی تر نہیں کیے۔ جب غلام مصطفیٰ تھے تو اس طرح کائنات تابع تھی، غلام تھی۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھٹک گئے جنگل میں، آگے شیر دھاڑتا ہوا آیا، ذرا نہیں ڈرے، جب اس نے یوں کیا کہنے لگے سن یا ابا الحارث، شیر کا نام ابا الحارث بھی ہے، انا مولا رسول اللہ، جانتے ہو کینوں اکھا رہے ہیں دند، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، اگو لگ میں نے راہ وکھا، میں راہ بھول گیا۔ تو شیر آیا اور آپ کو ایسے دم مارنے لگا، جالا یوں بس اور آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے سفینہ، آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے سفینہ، چلتے 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 صحابہ کے کیمپ تک پہنچا کر پھر ان کو یوں دیکھنے لگا، جی انہوں میں واپس لگا جاؤں، انہوں نے کہا جا۔ پھر وہ شیر واپس چلا گیا۔ جب ہم غلام مصطفیٰ تھے، بڑے عزت والے تھے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ آسمانوں پہ نبوت، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پانیوں پہ نبوت، کوئی پانی کا نشان نہیں ہے، تھوڑا سا پانی رہ گیا، 30,000 کا لشکر۔ اور حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم مرتے ہیں، پانی چاہیے۔ آپ نے کہا جس کے پاس جتنا پانی ہے اکٹھا کرو، 1 قطرہ، 1 گھونٹ، 2 گھونٹ کرتے کرتے ایک آدھا لوٹا بن گیا، آدھا۔ آپ نے اس میں اپنی 5 انگلیاں ڈالی، ویکھیا جی 1 2 3 4 5 جگہ تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، انگلیوں سے پانی۔ 30,000 لشکر نے اپنے برتن بھرے، پانی پیا، پیاس بجھائی، اور میرے نبی کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ علماء کہتے ہیں آب زمزم افضل ہے، یہ جنت کا پانی افضل ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں جنت کا پانی، کچھ علماء کہتے ہیں آب زمزم، چونکہ آب زمزم سے معراج پہ جاتے ہوئے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں دنیا کا سب سے مقدس پانی وہ ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا، وہ آب زمزم سے بھی مقدس ہے، وہ جنت سے بھی مقدس ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے پاکیزہ ہے۔ کنویں میں پانی نیچے کڑوا، حدیبیہ کے موقع پر یا رسول اللہ 1400 آدمی، پانی کوئی نہیں، آپ نے کنویں کو دیکھا، نیچے آپ نے تھوک ڈالا، پانی جوش مارتا ہوا کنارے پر آ گیا، سب نے پانی پیا، سب نے پانی پیا۔ مردوں پر نبوت۔ ایک بدو گزرا، گو دنا سنے ویکھیے، دیہاتیاں ویکھیو شیشہ ڈم تو پتہ ہی نہیں، چھوڑوں کی پتہ۔ اب چھپکلی کو اتنا بڑا کر دو، چھپکلی تو دیکھیے نا، کرلی اتنی بڑی ہو جائے تو وہ گو ہوتی ہے، اس کی گردن نہیں ہوتی، بیچ میں گھسی ہوتی۔ عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، جڑے خانہ بدوش نان مسلم ہیں وہ بھی گواں ناپتے کھاندے ہیں۔ انہیں شکار کیا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا تھا۔ جب وہ گزرا تو آپ کی محفل تھی، کہنے لگا اے کون ہے؟ تو وہ کسی نے کہا یہ وہی ہے جو کہتا میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا، کہنے لگا تو ہے جس نے گھر گھر فساد مچا دیا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا جی میں ہی ہوں۔ کہ اگر میری تیری قوم کا
سلانا ہوتی نا میں تیری یہیں گردن اڑا دیتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں ایسے گھومنے لگی، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، اب مینوں اجازت دے میں ذرا تلوار اینڈ کر دے ادھر سر تلواں۔ آپ نے فرمایا عمر تجھے پتہ ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، اخلاق کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے کہا یار گل تو دس تیری ناراضگی کی ہے؟ اس نے کہا ناراضگی بعد سے اس نے گرہ کھولی اور گو کو ایسے اٹھا کر آپ کے سامنے پھینک دیا، کہا ایلا اینو آکھ کہ اے بولے تو نبی ہے تو میں مان جاواں، نہیں تو میں کوئی نہیں ماننا۔ این کھلو گیا، اس نے کہا مویا تو بندہ نہیں بولیندا تو جانور کے میں بول وہ تو جیندہ میں نہیں بولیندا، تو این وجہ کھلو گیا۔ آپ مسکرائے اور ایک نظر اس کا سے ڈالی، تھوڑی دیر اس کو دیکھتے رہے، پھر کہا یا رب، زب عربی میں گو کو کہتے یا رب۔ اس نے اپنے ہاتھ ایسے کیے اور گردن تھوڑے سینہ اوپر گیا، چہرہ اوپر کیا اور عربی میں بولی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر، سعدیک وہ میری خوش بختی، وہ تسی مینوں سدیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے 1375 صفاتی نام لکھے ہوئے، علامہ سندھی کی کتاب ہے۔ جب کبھی صحت اچھی تھی، پڑھنے کا ذوق شوق تھا، اب تو سر درد کی وجہ سے آپ کی محبت میں بول رہا ہوں، دھکے جڑیاں پرانیاں گاڑیاں نہیں دھکا لیندے تو تھوڑی اسٹارٹ ہوندی مڑکھن ہوندی، میرے سر کی یہی حالت ہے، آپ کی محبت میں جوش آیا ہوا ہے۔ تو ان 1375 صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت نام اس گوہ نے آپ کو دیا ہے۔ باقی نام لوگوں نے رکھے ہیں، علماء نے، صوفیاء نے، اولیاء کرام نے، صحابہ نے، اور یہ نام گوہ نے آپ کو دیا۔ میں ہنے ترجمہ کرنا، یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک حاضر سعدیک، وہ میری بخت جاگے، اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن خوبصورت ہو جائے، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے۔ ذرا قرآن سنو، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا الحاقۃ ما الحاقۃ القارعۃ ما القارعۃ هل اتاک حدیث الغاشیہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ کیا خوفناک نام ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے آپ کی برکت سے وہ دن خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ جڑا بدو پہلے این کھلوتا ہی نا، ایک کری تو این ہو گیا، اسے وہ ایک ہی بنے انہوں ویکھن لگ گئے۔ آپ نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کس کی پوجا کرتی ہے؟ وہ انہوں پتہ ہے، تو آج تو مسلمان نو نہیں پتہ۔ وہ کہتی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں اس کی رب بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، حکومت زمینوں پر، راز سے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ وہ بدو دی تے جب باہر نکل آئے، ایک ہی آدمی بھائی۔ آپ نے کہا من انا، ہن گل ایتھے مکنی آئے، من انا۔ اس نے کہا اے تینوں نبی مننے تو تا میں مننا۔ ہم نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس کو پتا تھا کہ جھوٹے نبی بھی آئیں گے، تو مہر لگائی وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قد افلح من صدقک قد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو نہیں مانے گا وہ برباد۔ ہاں بھائی ہن کی آنا ہے؟ اللہ ہن تو تیرا کلمہ پڑھنا بھائی، تو گو انہوں نے بلا لے۔ آپ نے کہا اس کو انعام بھی دو، عمر جو تو نے اس کو ڈانٹا ہے نا، اس کو انعام بھی دو، اس کو خوش کر کے بھیجو، یہ میرے آپ کے نبی ہیں، یہ میرے آپ کے رسول ہیں۔ ان کی زندگی جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے، ان کی زندگی آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تم میں پیدا ہوا، تمہارے خاندان میں پیدا ہوا، اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ۔ کسی نبی، کسی ولی،
کسی انسان کی پیڑھی آدم تک محفوظ نہیں ہے۔ میں نبی کی پیڑھی سناتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ من انفسکم کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ تھوڑے وچ پیدا ہویا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، عبد مناف دی نسل ہے، قصی دی نسل ہے، کلاب دی نسل ہے۔ ویکھو تو صحیح یہ پیڑھی تو ویکھو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبدر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزر بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام من انفسکم من انفسکم۔ کسی کی پیڑھی محفوظ ہے؟ میں جب روضہ مبارک پہ جاتا ہوں پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ ہمارے پنجاب کے ذمہ داروں کی ایک روایت ہے، اب تو ختم ہو گئی ہے، ہمارے جدی پشتی مراسی ہوتے تھے، اب بھی میں نے اس کو باقی رکھا ہے، باقی سارے وہ کوئی سیاست بڑھ گیا، کوئی شہروں میں بڑھ گیا، میں نے اپنے دیہات کو زندہ رکھا ہوا ہے، اپنی ثقافت باپ دادے کی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ جتنے ہمارے مراسی ہیں سب کا میں خرچہ اللہ کے فضل سے اٹھاتا ہوں، ان کی بچیوں کی شادیاں، ان کے علاج، ان کے ٹوٹے گھر، ان کے نلکے، ان کی موٹریں، ان کی ہر ضرورت جتنی میری طاقت ہے میں ان کی پوری کرتا ہوں، اس تصور کے ساتھ کہ میں جب روضہ مبارک پہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، میں اپنے میراثیوں کو پالتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں آپ کا اور اہل بیت کا مراثی بن جاؤں تاکہ آپ قیامت کے دن مجھے کہیں کہ ہمارا طارق جمیل مراثی کدھر ہے۔ مجھے اس بات پر بخشش کی امید ہے، بیان پتہ نہیں میرے قبول ان کے نہیں قبول، بندہ شہرت سے آ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ دی قسم کھا کے آنا تسی سارے اللہ دی رضا واسطے آئے، لیکن میں اپنی قسم نہیں کھا سکتا، میں اپنی قسم نہیں کھا سکتا، یہ میں موت کے پتہ لگنا ہے کہ میں اللہ نو سنا رہا یا میں تمہیں سنا رہا، یہ پتہ میں موت تے لگنا ہے۔ اس سے میں اپنے خلوص تے شک ہے، تھوڑے یقین تے پورا یقین، تھوڑی نیت تے یقین ہے، اپنے خلوص تے شک، شہرت بندے نو ہواج کھڑا کر دیندی ہے۔ اللہ قبول فرماوے تو فرماوے کہ یا رسول اللہ اے ڈھول بج گئے پتہ نہیں ہے قبول ہے، میں نے اپنا مراثی بنا لیا، اب اہل بیت کا مراثی بنا لیا، میں جدوں بھی روزے تے جانا میں پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کریں من انفسکم۔ پھر افریقہ میں اس کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیجا ہے جس جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا الگ بتاتا ہوں تشریح۔ آپ جا رہے ہیں ہجرت پر، راستے میں بھوک لگی، رابغ پہنچے، وہاں ایک خیمہ ہے، ایک بڑھیا بیٹھی ہے ام معبد خزائی قبیلے کی، اس کے پاس جاتے ہیں، اماں جی ہم مسافر ہیں، تو کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک بکری کی بچی کھڑی تھی، بچی ابھی بیاہی نہیں کہ اس نے کوئی بچہ دیا ہو، دودھ ہو، تو آپ نے کہا اس کا میں دودھ نکال لوں؟ تو چونکہ ایک عرب عورت ایک عرب کو یہ کہتے ہوئے سن رہی ہے کہ اے بچی دا میں دودھ کر لواں، تو اس نے ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا کہ ٹھیک ہے سمجھدار ہے بھائی، بھلا بکری دی بچی بھی کبھی دودھ دیتا ہے، لہذا اس نے ایسے غور سے دیکھا، غور سے، تو اب آنکھوں میں سما گئے، کہنے کہ بیٹا اس نے تو کچھ
اس کا تو ابھی بچہ ہی نہیں ہوا، تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ کہا ماں جی آپ اجازت دے دو۔ کہا اچھا لے لا۔ باپ نے اس کو کھینچا، اس کے جو تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ لٹک کے بوتل کی طرح نیچے آ گیا۔ ایڈا وڈا گڑوا آپ نے بھر دیا۔ اب بکری جو اتنا دودھ نکل رہا ہے، ایک گلاس پورا گڑوا بھر لیا۔ پہلے ابو بکر کو پلایا، ان کے غلام عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر جو رہبر تھا عبداللہ بن اریقت اس کو پلایا، آخر میں خود پیا، اور پھر دوبارہ دودھ نکالا اور گڑوا بھر کے پھر رکھ کے چلے گئے۔ وہ ماں ویندی رہ گئی بھی یہ جادوگر ہے، لگتا تھا نہیں جادو تو چہرہ تھا ایڈا نورانی ہے۔ شام نو خامد آ گیا، ام معبد انا لکی ھذا الحلیب، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگی اس بکری سے۔ کب پاگل ہو گئی ہیں، عقل ٹھکانے ہے تیری؟ اے دودھ دے گی، اس کا بچہ ہی نہیں دیتا۔ مالی میں بھی یہی آخیا ہے، پر کوئی جادو والا بندہ ہے، وہ ہاتھوں کوئی برکت آئی۔ بکری کی عمر میکسیمم 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک ذبح ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ 8واں سال نہیں دیکھتی، مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ ہے، 22 سال ذبح نہیں ہوئی، نبی کے ہاتھ لگے تھے، مر گئی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مری، ذبح نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی وہ کوئی جادوگر تھا یا کیا تھا؟ کہ اچھا ذرا بتا تو صحیح وہ کیسا تھا؟ تو سنو، ایک بدو، ایک دیہاتی عورت کیا بوتی پروتی ہے، کہنے لگی ابا معبد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تجر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ تعد ازج اقرم فی لحیته کثافہ فی صوته سہل فی عنقه سطع اذا تکلم علاہ البہاء اذا سکت علاہ الوقار وکأن کلماته ینحدرنا کاللؤلؤ المنظوم۔ اگم یہ میں صرف یہ چند جملے سنانا چاہتا ہوں، سوات رائے ہونا لیں۔ وہ کہنے لگی ابو معبد تجھے بتاؤں، مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ان پڑھ بڈھی ماں، ان پڑھ، مجھے ایسے لگا ابلج الوجہ، جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے۔ حسن الخلق، سر سے پاؤں تک حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا۔ لم تعبہ سجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، برابر سینہ اور پیٹ ایسے رکھا کرو، ایڈے نہ ڈھول بنا لے کرو، کھا کھا تباہی پھیر دیں دن، پیزے کھانے جان دن، سہمان آپ تے پیپسی تے اور پتہ نہیں کی بلائیں کھان دن، اچھے پیٹ آن دن۔ برا ہے وہ انسان جس کا مرد عورت کا پیٹ آگے نکلا ہوا۔ لم تجری بہ سالا، اتنا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، اتنا موٹا نہیں تھا کہ بدصورت ہو جائے۔ وسیم قسیم، یہ 2 لفظ دنیا میں آدم کی نسل میں ایک ہستی پر آتے ہیں اور کسی پر نہیں آتے۔ وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، کتنی حسین شکل ہو، مورت ہو، سینری ہو، علاقہ ہو، کچھ دنوں کے بعد دل کھٹا ہو جاتا ہے۔ اب مری جانے کو دل نہیں کرتا۔ 1968 سے جانا شروع کیا، جب میں اسکول پڑھتا تھا، دل ہی نہیں کرتا، ویسے ہی مری نہیں رہا، میرے ہوٹل ہو گئے، درخت ہیں کوئی نہیں، کتنی خوبصورت چیز ہو دل بھر جاتا ہے۔ ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جن کو 1000 سال بھی دیکھتے رہو تو دل نہیں بھرتا، اس کو کہتے ہیں وسیم۔ وسیم قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو یہاں ماتھے سے لے کر نوخن تک، گردن سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، ادھر سے لے کر یہاں تک، ادھر سے لے کر یہاں تک، کندھے سے لے کر انگوٹھے تک، کندھے سے لے کر انگوٹھے تک، ہتھیلیاں، پاؤں، گھٹنے، ٹانگیں، ہر شے جس کی خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قسیم۔ قسیم، ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار امتیاز کی داڑھی بڑی خوبصورت ہے، تو میرے نبی کیسے تھے؟ وسیم قسیم، ہر شے خوبصورت تھی، ہر شے خوبصورت۔ ازج، یہ بھویں گول تھی، ازج الحواج من غیر قرر، یہاں بال نہیں تھی، یہاں ایک رگ تھی، یدرہ الغضب، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو یہ رگ ایسے پھڑکتی تھی۔ واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا، عظیم الہامہ، سر بڑا تھا، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے،
ان فرقت عقیصتہ فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے تھے۔ جب مانگ نکالتے تھے پگڑی اتری ہوتی تھی تو مانگ میں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ ادعج، آنکھیں سنو، ادعج، اشکل، احور، انجل، ابرک، یہ سارے آنکھوں کے نام ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ جیسی آنکھ کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئی، ایسی آنکھ، ایسی آپ ہمیشہ ایسے دیکھتے تھے، ایسے جب کبھی ایسے دیکھتے تھے تو کسی میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ چہرے پہ نظر ڈال سکیں، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ صرف ابو بکر اور عمر دو ہستیاں تھیں جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتے بھی تھے اور بات بھی کرتے تھے، باقی سب ایسے ہو جاتے تھے۔ گردن کیسی تھی؟ جیسے سراہی دار ہو۔ گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، آپ کے گال نہ ایسے چربی چڑھی ہوئی نہ ایسے اندر گلائی میں، اور یہاں سرخی تھی سیب کی طرح۔ ہونٹ کیسے تھے؟ ولی الفم، ایسے جیسے کسی نے گولائی میں ہونٹ بنائے ہوں چوڑے چہرے کے ساتھ۔ دانت کیسے تھے؟ اشنب، پوری لائن، دیکھتے نہیں بچے بچیوں کے وہ لگی ہوتی ہے ان کے دانتوں کو سیٹ کرنے والی ڈاکٹر لگا، آپ کے قدرتی ایسے گولائی میں تھے۔ مفلج، 4 دانتوں میں خلا تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے اتنا نور نکلتا تھا کہ دیوار پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، یہ ہے میرا آپ کا رسول۔ کسل لحیہ، گھنی داڑھی تھی، داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے، آپ نے ان کو مہندی لگائی، آپ نے ان کو مہندی لگائی، 20 سفید بال تھے۔ اور اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، یہ جیسے میرا اٹھا ہے، آگے میرا ذرا چوڑا ہے، آپ کا یہاں باریک تھا، یہ ناک آپ کا باریک تھا، اور آپ کے بازو لمبے، طویل الزندین، لمبے، رہبر راہ، ہتھیلی کشادہ، کشادہ ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، اور جو تنگ ہتھیلی ہوتی ہے وہ نہ ویکھ نہ ویکھ حالی نہ ویکھ، اور وہ نہ پہ میری چوڑی ہے کہ تنگ ہے۔ جس کی تنگ ہوتی ہے وہ بخیل ہوتا ہے، جس کی چوڑی ہوتی ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ شسن الکفین والقدمین، آپ کے ہاتھوں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر اتنا گوشت تھا کہ دیکھیں یہ میری رگیں نظر آتی ہیں، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، گوشت تھا، گوشت تھا، اور آپ کی ہتھیلی نرم تھی ریشم کی طرح، جیسے ریشم ہوتا ہے ایسے۔ طویل الزنب سائل الاطراف، آپ کی لمبی انگلیاں تھیں، لمبی اور سیدھی، یہ دیکھو میری دونوں انگلیاں تھوڑی تھوڑی ٹیڑھی ہیں، آپ کی سیدھی اور لمبی، اور ہتھیلی کشادہ، بازو لمبے، سینہ چوڑا، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک باریک بالوں کا تار آتا تھا، باقی سارا جسم بالوں سے پاک تھا۔ انور المتجرد، جب آپ ایسے آستینے چڑھاتے تھے تو آپ کے یہ بازو سورج کی طرح چمکنے لگتے تھے، سورج کی طرح چمکتے تھے، اور آپ کے وجود سے خوشبو آتی تھی۔ آپ ام سلیم کے گھر سوئے ہوئے، گرمی کا زمانہ، ایسے ٹیک، ہاتھ کی نیچے سر کی ٹیک لگا کے ایسے، جب آپ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی اور آپ کے پسینے کو بوتل میں لے رہی۔ آپ نے کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ خوشبودار ہے، اس لیے میں اپنی بوتل میں جمع کر رہی ہوں کہ دنیا کی خوشبوؤں سے زیادہ خوشبو تو آپ کے پسینے میں ہے، تو اس کی ذات میں اور اس کے عمل میں کیا خوشبو ہوگی، اس کی زندگی میں کیا خوشبو ہوگی، اس کی زندگی کو اپناؤ۔ یہ تبلیغ کی دعوت ہے، محمدی بنو، محمدی بنو، ربانی بنو، لا الہ الا اللہ تمہارے دل میں ہو، محمد الرسول اللہ تمہارے جسم پہ ہو، لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، بتانا پڑے گا، اور محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے، یہ شکل خود بتاتی ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ کسی کا غلام ہے۔ اور اتنی نقل تا مار لو کہ محمد ہی نظر آؤ، اتنی نقل تا مار لو، اور اپنے من نال اتنی لڑائی تا لڑا، سارے جوان بیٹھے ہو حج جوڑنا ہے، جنت داڑھی کوئی نہیں ہوئے گی، کوئی نہیں ہوئے گی، ایتھے نہ رکھی تو اتنے رکھنی پائے گی، تم رو گے۔ ہاں جنت کی چابی بھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا بھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا قبر سے سب سے پہلے میں نکلوں گا،
میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ اور بلال پتہ ہے ان کی قبر کہاں ہے؟ شام میں، دمشق میں۔ اور آپ نے کہا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا، نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، بلال آگے چلے گا، ہم پیچھے چلیں گے۔ جب میدان محشر میں آئیں گے اللہ بلال سے کہے گا کھڑا ہو اونٹنی پر اور اذان دے۔ آج رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج آدم کی ساری نسل، آپ اور ہم، حضرت بلال کی اذان میدان حشر میں سنیں گے۔